أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 211 سے 216 تک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل، پوچھو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے، کم کتنی، آتیناہم دی ہم نے، من آیتن ان کو نشانیاں، بیناتن کھلی، ومن اور جو یبدلو بدل ڈالے نعمت اللہ کی، من بعد اس کے، ما جاءت جو آئے ہو اس کے پاس، فإن اللہ تو بے شک اللہ شدید العقاب سخت عذاب دیتا ہے۔ بنی اسرائیل سے پھر ذکر، بنی اسرائیل کی سرگزشت سے عبرت حاصل کرو۔ اللہ نے انہیں ہدایت و سعادت کی راہ دکھائی اور سب سے بڑی نعمت قوموں کی امامت سے سرفراز کیا، لیکن انہوں نے محرومی اور شقاوت کی راہ اختیار کی، جس کا نتیجہ دنیا اور آخرت میں رسوا کن عذاب ہے۔ اب یہ بات جو بنی اسرائیل کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کتنی کھلی نشانیاں دیں، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ زینا خوشنما بنا دی گئی، للذین ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ویسخرون اور وہ تمسخر کرتے ہیں، من الذین لوگوں سے جو آمنوا ایمان لائے، اور کیا کرتے، والذین اور جو اتقوا پرہیزگار ہوئے، فوقا غالب ہوں گے، یوم القیامت، یعنی یہ دوسرے لوگوں کی بات ہوئی، ایک تو جنہوں نے کفر کیا اور دوسروں کی، اور جو لوگ پرہیزگار ہوئے، اتقوا پرہیزگار ہوئے، فوقا غالب ہوں گے، ہم ان پر، یوم القیامت دن قیامت کے، واللہ اور اللہ یرزق رزق دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، کتنا، بغیر حساب بغیر حساب کتاب کے۔ فرمایا اور جو کافر ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما کر دی گئی ہے۔ کیا خوشنما کر دی ہے؟ سہل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اصل نے فرمایا جنت میں ایک کوڑے کے برابر بھی جگہ دنیا مافیا سے بہتر ہے۔ اصل نے فرمایا کہ دنیا جو ہے یہ کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اور پھر ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کا اشارہ کر کے کہا کہ اس کو سمندر میں ڈبو لو، اور دنیا کا فرق بتایا کہ دنیا اور آخرت کی زندگی کا فرق بتایا کہ اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبو کے دیکھو کتنا پانی لگا، جو انگلی کو پانی لگا وہ دنیا ہے، اور باقی سمندر سارا جو وہ آخرت ہے۔ اور فرمایا کہ جو کافر ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما کر دی گئی، یعنی ان کی جتنی بھی سوچ ہے وہ کیا ہے، صرف دنیا، اور وہ مومنوں سے مذاق کرتے ہیں کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں زندگی کی رونق کا، لیکن جو پرہیزگار ہیں وہ قیامت کے دن ان پر غالب ہوں گے،
اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، اے آدم تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ بخاری کی حدیث ہے۔ آصل نے فرمایا، 2 فرشتے آسمان سے روزانہ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرے اس کے مال کو زیادہ کر دے، اور جو بخیلی کرے اس کے مال کو تباہ کر دے۔ ایک اور حدیث میں ہے، اللہ آصل نے فرمایا کہ اللہ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ یہ پہلی حدیث جو تھی وہ بخاری کی تھی، اور اب جو میں پڑھنے لگی ہوں، بندہ کہتا ہے میرا مال، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا صرف وہی ہے جو اس نے کھا لیا اور پہن کے پرانا کر دیا اور جو اللہ کے راستے میں دے دیا، باقی سارا جو ہے وہ تو وارثوں کا ہے، بعد میں چھوڑ جائے گا۔ اور یہ مسلم کی حدیث ہے۔ فرمایا، کانا تھے الناس لوگ، امت واحدتاً ایک، پھر کیا ہوا، پھر بعثا بھیجے اللہ نے النبیین نبی، مبشرین خوشخبری بتانے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے، وانزل اور نازل کی ساتھ ہم الکتابی ان کے کتاب، کیسے بالحق کے ساتھ حق کے، کیوں، لیحکما تاکہ فیصلہ کرے، کہاں، بین الناسی درمیان لوگوں کے، کس چیز میں، فیما اس میں کہ اختلاف کیا انہوں نے، فیہی جس میں، وما اور نہیں اختلاف کیا، فیہی اس میں، الا مگر الذین ان لوگوں نے جن کو اوتوہ دی گئی، وہ من بعد اس کے ما جاءتہم جو آ گیا ان کے پاس، بالبینات کھلے احکام، کیوں، بغضاً ضد سے، بینہم درمیان اپنے، ضد کی وجہ سے اختلاف کیا، فہدی اللہ پس ہدایت دی اللہ نے، الذین ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے، لما اس چیز کے لیے، اختلاف کیا، فیہ جس میں، من الحق کی حق سے، بِإِذْنِهِ حکم سے اپنے، واللہ اور اللہ، یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، کس طرف کو، الی صراط مستقیم طرف سیدھے راستے کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اختلاف نہ کیا کرو، تم سے پہلے لوگوں نے اختلاف کیا اور وہ اس اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ اختلاف ضد کی وجہ سے کرنا نہیں، ویسے تو ہوتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے کوئی تھوڑی بہت ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، مگر جو صرف ضد کی وجہ سے اس سے منع کیا ہے۔ فرمایا، پہلے تو سب لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا، لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے، جب تعداد زیادہ ہوئی تو پھر خیالات بھی بدلنے لگے لوگوں کے آپس میں، تو اللہ نے ان کی طرف بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے، منذرین کے خطرناک سے، جو خطرات آگے آنے والے ہیں ان سے آگاہ کرنا، تو نبیوں نے آ کے وہ والے پہلے خبردار کر دیا، منذرین اور ڈر سنانے والے پیغمبر بھیجے، اور ان پر سچائی کے ساتھ کتابیں نازل کی، کتابیں، اور جو بے شک ایک ہی ورقہ دیا کسی کو، الکتاب لکھ دیا، جو اللہ کے حکم آئے اس کو کتاب ہی کہا، جتنے نبیوں کے پاس آئی کتاب، کیسے آئی، نازل کی، تاکہ جن امور میں لوگ اختلاف کرتے تھے ان کا ان میں فیصلہ کر دے۔ اب ہے اس میں کیا، بندے کے لیے ایک سبق آ گیا کہ اگر کوئی
نہیں پتہ چلتا تو کتاب اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے اور اس کی حفاظت کی ہوئی ہے، اب وہاں سے دیکھ لیں اور اپنے جو مسئلے ہیں ان کو کتاب سے دیکھ کے حل کریں۔ اور اس میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی، یعنی ان پڑھ جاہل لوگ نہیں، جن کے پاس علم تھا اختلاف بھی وہی کرتے تھے۔ اور اختلاف جن لوگوں انہی لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی، باوجود یہ کہ ان کے پاس کھلے ہوئے احکام آ چکے تھے، اور یہ اختلاف انہوں نے صرف آپس کی ضد سے، اصلی بات کہ کیا کیا انہوں نے، جب ان کے پاس روشن نشانیاں، روشن حکم اللہ کے آ گئے تو پھر اس میں ضد کہ جس پر ہم چلتے تھے اس پر ہی سارے چلیں، تو فرمایا یہ اختلاف انہوں نے صرف آپس کی ضد سے کیا۔ تو جس امر حق میں اختلاف کرتے تھے اللہ نے اپنی مہربانی سے مومنوں کو اس کی راہ دکھا دی، اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راہ دکھاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کیا حسب تم خیال کرتے ہو تم ان یہ کہ تدخلوا داخل ہوگے الجنت جنت میں، ولما اور ابھی تک یاتیکم آئی تم کو مثل حالت الذین لوگوں کی سی جو خلو ہو گزرے من قبلکم تم سے پہلے، مستہم پہنچی انہیں البأساء سختی، والضراء اور تکلیف، وزلزلوا اور ہلائے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا پکار اٹھے رسول والذین اور جو آمنوا ایمان لائے، معہ ساتھ اس کے، متی کب آئے گی نصر اللہ مدد اللہ کی، الا خبردار، انا بے شک نصر مدد اللہ کی قریب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مرد عورت پر آزمائش آتی رہتی ہے، جان مال اولاد، اور جب وہ اللہ سے ملتے ہیں تو ان پر جو آزمائش پہنچی تو ان آزمائشوں کی وجہ سے جو ان پر آئی تھیں وہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں۔ اور ترمذی کی یہ حدیث ہے کہ جب وہ اللہ کے ہاں پہنچتے ہیں تو ان کا ایک گناہ بھی نہیں بچتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومن ہونے کے لیے جو کافی نہیں ہے کہ یہ کافی نہیں ہے کہ تم نے ایمان کا اقرار کر لیا اور جنتی بن گئے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام آزمائشوں میں ثابت قدم رہو جو تم سے پہلے حق پرستوں کو پیش آئی ہیں اور تمہیں بھی وہ پیش آئیں گی۔ فرمایا کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی ہم بہشت میں داخل ہو جاؤ گے، اور ابھی تم کو پہلے لوگوں کی سی مشکلیں تو پیش آئی ہی نہیں، ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ صحبتوں میں ہلا دیے گئے، یعنی جنت میں جانے کا راستہ ہی مصیبتوں تکلیفوں والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں سے ڈانپ دیا ہے، یہاں تک کہ پیغمبر اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب پکار اٹھے، پہلے تو آزمائش آئے نہ، اگر آ جائے تو پھر اللہ سے مدد مانگنی نہیں آئی، اگر آ جائے تو پھر اس پر ثابت قدم رہیں، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اور ہر تکلیف جو آتی ہے وہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیتے ہیں جنت کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ جو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ ایک نیکی دے دیتے ہیں انسان کو کہ اس کی وجہ سے بھی نیکیاں ملتی ہیں۔ سب پکار اٹھے گئے کب اللہ کی مدد آئے گی، دیکھو اللہ کی مدد ان قریب آیا چاہتی ہے۔ اور پھر آگے یسالونکا پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ماذا کیا کچھ ینفقون خرچ کرے، کس نے پوچھا؟ صحابہ کرام نے۔
تو اللہ تعالیٰ کا جواب آ گیا، کل کہہ دیجئے ما انفقتم جو خرچ کرو تم من خیر مال سے، خیر مال کے قرآن پاک میں مال کو خیر کہا گیا ہے، خیرن مال سے، فللوالدین پس لیے ماں باپ کے، والاقربین اور رشتہ داروں کے، والیتامى اور یتیموں کے، اب یہ لسٹ ترتیب آ رہی ہے، والمساکین اور محتاجوں کے، وابن السبیل اور بیٹے راستے کے یعنی مسافروں کے لیے، وما تفعلوا اور جو تم کرو گے، من خیر بلائی سے، فإن اللہ تو بے شک اللہ بھی اس سے علیم جاننے والا ہے۔ تو اس میں جو فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کس طرح کا مال خرچ کرے، یہ زکوٰۃ کے علاوہ نفلوں کی بات، نفلی عبادت کی بات ہو رہی ہے کہ جو زکوٰۃ کے علاوہ خرچہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی لسٹ بتا دی، کہہ دو کہ جو چاہو خرچ کرو، لیکن جو مال خرچ کرنا چاہو تو درجہ بدرجہ اہل استحقاق، یعنی اب سب سے پہلے کس کا نام آ گیا؟ ماں باپ۔ ایک شخص آیا کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر سب سے زیادہ، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے اوپر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ پھر پوچھا، آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ تیسری بار پوچھا، آپ نے فرمایا پھر تیری ماں کا۔ جب چوتھی بار پوچھا تو فرمایا پھر تمہارا باپ۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اور والدین کے بعد پھر کون آ گئے؟ اقرب یعنی قریبی رشتہ دار، اپنے بہن بھائی ان کا اور رشتہ دار دوسرے نمبر پہ۔ اب یہ غریب ہوں گے تو ایک اس میں بہت اہم پوائنٹ ہے کہ ضروری نہیں یہ غریب ہوں گے تو ان کے اوپر خرچہ کرنا ہے۔ رشتہ دار بے شک اپنے گھروں میں سب کھاتے پیتے ہیں، مگر یہ بھائی چارہ بڑھتا ہے اس سے، اور یہ اللہ کا حکم پورا ہوتا ہے۔ تو ماں باپ اور رشتہ داروں کو جو کچھ خرچ کیا جاتا ہے، اگر اس میں نیت اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے کی ہو تو وہ بھی انفاق فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔ اور اب اگلے تیسرا، والیتامى اور یتیم، والمساکین اور محتاج، وابن السبیل اور مسافروں کو، سب کو دو۔ فرمایا وما تفعلوا اور جو بھلائی تم کرو گے، اللہ اس کو جانتا ہے کہ تم نے وہ بھلائی اللہ کو خوش کرنے کے لیے کی ہے یا دنیا میں واہ 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 کرنے کے لیے۔ تو یہ بڑی اہم بات آئی ہے کہ جو بھی ہم خرچہ کریں، جو بھی اپنی، تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ نبی پاک حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل دینار جو آدمی خرچ کرتا ہے اہل و عیال پر، پھر اپنی سواری پر اور ساتھیوں پر، سواری اور ساتھیوں پر جو اللہ کے راستے میں ہوں۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اور فرمایا کتبہ فرض کیا گیا، علیکم تم پر، القتال لڑنا، وہوا اور وہ، کرہن ناگوار ہے، لکم تمہارے لیے، وعسیٰ اور شاید، یا ہو سکتا ہے، ان تکرہو یہ کہ ناگوار ہو تمہیں، شیئن کوئی چیز، وہوا اور وہ، خیر لکم بھلی ہو تمہارے لیے، وعسیٰ اور ہو سکتا ہے، ان تحبوا یہ کہ تم پسند کرو، شیئن ایک چیز، وہوا اور وہ، شر لکم بری ہو یا مضر ہو تمہارے لیے، واللہ اور اللہ، یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم، لا تعلمون نہیں جانتے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مسلمانوں تم پر اللہ کے راستے میں لڑنا فرض کر دیا گیا ہے، وہ تمہیں ناگوار تو ہوگا، مگر عجب نہیں کہ ایک چیز
تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بھلی ہو، اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بھلی لگے اور وہ تمہارے لیے مضر ہو، اور ان باتوں کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور تم لا تعلمون نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن پاک نے جنگ کے لیے پہلے قدم نہیں اٹھایا، اور نہ ہی وہ داعی امن ہو کر، یعنی دعوت و امن کی قرآن پاک میں ہو کر اٹھ سکتا تھا، لیکن ہوا یہ کہ اس کے خلاف دوسروں نے قدم اٹھایا اور اس نے اپنا دفاع کیا اور پیٹھ نہیں دکھائی۔ یہ اللہ کا منشا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی لڑے تو پھر تم بھی ان کے ساتھ لڑو، یہ اللہ کا حکم آیا۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح پڑھ کر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ہم عمل کریں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔